بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر وقال تعالی حکایتاً عن لقمان یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حاضرین گرامی، ہماری گزشتہ درس میں یہ بات ذکر ہوئی کہ ایمان کو جاننے کے بعد اس علم اور معرفت کی تکمیل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ضد کو بھی اچھی طرح سے جانا جائے۔ عربی میں ایک محاورہ ہے وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، چیزیں اپنی مخالف چیز یعنی ضد کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے۔ رات کا یا دین کا صحیح اندازہ، صحیح معلوم اور علم، اس کی ضد رات سے معلوم ہوتا ہے۔ ایسے ہی توحید کا اور ایمان کا صحیح علم اور مکمل علم اس وقت ہوتا ہے جب بندہ ان کی اضداد کو بھی اچھی طریقے سے جانے سمجھے۔ چنانچہ نواقض ایمان کا کے ضمن میں صاحب کتاب نے سب سے پہلے شرک کا ذکر کیا۔ الفصل الاول فی الشرک وفیہ ثلاثۃ مباحث، اس فصل میں 3 بحثیں ہیں۔ سب سے پہلا فی الشرک الاکبر، شرک اکبر کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ سب سے عظیم اور سب سے بڑی چیز جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بطور دعوت لے کر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تمام شرعی احکامات میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرنا کہ اس کا کچھ بھی شرک، اس کا کوئی بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے کسی بھی درجے میں، یعنی عبادت الہی کو خالص کرنا شرک سے، ہر قسم کے شرک سے معمولی سی بھی آمیزش نہ ہو، اور دین کو اللہ وحدہ کے لیے تنہا اسی کے لیے خالص بنانا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر کو، کپڑے کو اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی بڑائی، عظمتیں بیان کیجیے۔ آگے صاحب کتاب نے کہا کہ وَمَعْنَا قَوْلِهِ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ جو جملہ ہے کہ اپنے پروردگار کی تکبیر بیان کیجئے، عَزِّمْ رَبَّكَ بِالتَّوْحِيد، یعنی اپنے پروردگار کی تعظیم بیان کیجئے، عظمت بیان کیجئے توحید کے ساتھ، اور اکیلے تنہا اس کی ایسی عبادت کے ساتھ خالص کر کے جس کا کوئی شریک نہ ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ آپ اپنی قوم کو، امت کو، ساری دنیا انسانیت کو خطاب کر کے یہ دعوت دیجیے، تو یہ دعوت میں پہلی بات کہی گئی کہ اپنے رب کی عظمت و کبریائی کے ساتھ اس کی توحید بیان کیجیے، دین کو اس کے لیے خالص بنائیے جس میں کوئی بھی شرک اور کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور اس کے علاوہ اسلام کے دیگر جتنے بھی شعائر اور احکام ہیں ان سے پہلے دیا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے ابتدا کے جو توحید الوہیت کے ابواب قائم کیے ہیں ان میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا متعدد مقامات پر کئی احکامات بیان کیے، جیسے سورہ نساء میں جس کو آیت الحقوق کہا جاتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ یہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ 10 حقوق بیان کیے گئے۔ سب سے پہلا حق یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ باقی اس کے بعد والدین کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے دوسرے حقوق بیان کیے گئے۔ اسی طریقے سے سورہ انعام میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن آیتوں کے بارے میں کہتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ، تم آؤ، مشرکین کو بلاؤ اور کہو کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تم پر تمہارے پروردگار نے کیا کیا حرام کیا ہے۔ 10 چیزیں وہاں بھی بیان کی گئی ہیں، اور سب سے پہلی چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔
سورہ بنی اسرائیل میں 18 آیتیں 20 آیتیں بیان کی گئی ہے جس میں 18 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہاں سے شروعات ہوتی ہے. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا. یہاں سے شروعات ہوتی ہے. 18-20 آیتوں تک مختلف احکامات بیان کیے گئے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیم کا مال ناحق نہ کھانا، کسی جان کو ناحق نہ مارنا، اور اسی طریقے سے زبان اور کان کی حفاظت کرنا، بلا علم کوئی بات نہ کہنا، تکبر سے نہ چلو. یہ سارے احکامات بیان کیے. لیکن ان سارے سے پہلے جو چیز بیان کی گئی کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے پروردگار کا یہ حکم اور فیصلہ ہے اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہی چیز وہ آیت جو سورۃ الانعام کی ہے، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کی وفات امت کے حق میں کون سی وصیت پر ہوئی، آپ نے لوگوں کے لیے کیا وصیت کی، تو آؤ ان آیتوں کو پڑھو. یہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے جس پر آپ کی وفات ہوئی، موت ہوئی. کیا وصیت ہے؟ قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم اللہ تشرکوا بہ شیئا. آیتیں جو ہے کہ وبالوالد اللہ کیا ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. 10 احکامات یا 10 آیتیں 10 احکامات بیان کیے گئے کہ آؤ میں تم کو تلاوت کر کے بتاؤں کہ تمہارے پروردگار نے کیا کیا چیزیں حرام کی. سب سے پہلے جو چیز حرام کی یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو، یہ حرام ہے. معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی احکامات ہیں، جتنی چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ان میں سر فہرست شرک سے ممانعت ہے. جتنی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے معروف کا، نیکیوں کا، ان میں سر فہرست توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا عبادت کرنا اس طرح سے کہ اس کے لیے دین کو خالص کیا جائے، کسی کو کچھ بھی شریک نہ بنایا ہے. وہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا یہ حکم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی وحی میں دیا گیا کہ اپنی قوم کی تکبیر بیان، اپنے قوم کے سامنے یہ ڈرائیے. اور ڈرانا کس چیز سے ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ قم فانذر میں جو بات کہی گئی ہے، اے انذر عن الشرک فی عبادت اللہ تعالی وحدہ لا شریک لہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت میں شرک کرنے سے، شریک ٹھہرانے سے لوگوں کو ڈرائیے. اب ڈرانا ہے تو آپ عام تفاسیر دیکھیں گے تو عمومی طور پہ کہا جائے گا کہ تمام برائیوں سے ڈرانا جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، اللہ کی ناراضگی کا مستحق بنانے والی ہے، عذاب کا سبب بننے والی ہے، ان تمام برائیوں میں سر فہرست اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے. اسی لیے انہوں نے تفسیر کی کہ اللہ کی اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی دعوت کا پہلا سبق یہی ہوتا تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہ تمام انبیاء کی مشترک عبادت بھی ہے، دعوت بھی ہے، اور دعوت کا آغاز بھی ہے کہ ہم نے ہر امت میں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سورہ نحل کی مشہور آیت ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم میں ایک رسول پیغمبر بھیجا. اب پیغمبر ہے تو پیغام لائے ہیں، تو پیغام کیا ہے؟ آگے کہا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو. صرف اتنا نہیں کہا. یہاں ایک نقطہ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، تلاوت کر لی، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق کچھ عبادات کر لی تو ہم اپنے فریضے سے سبکدوش ہو گئے. جی نہیں، ابھی مکمل معاملہ نہیں ہوا توحید کا. اس کے ساتھ لازم ہے واجتنبوا الطاغوت، کہ طاغوت سے بچو. اور طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اہل علم نے تعریف کی طاغوت کی، کل ما عبد من دون اللہ فہو طاغوت، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. حد سے بڑھایا ہوا ہے. کچھ لوگوں نے اضافہ کیا کہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، یا ہر وہ شخصیت یا چیز جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اتباع اور پیروی کی جائے، نبی کا مقام کسی غیر نبی کو دے دیا جائے، یہ بھی ان کو حد سے بڑھا دینا ہے. تغایت تجاوز کرنا، طغیانی اردو میں کہتے ہیں. پانی جب جوار بھاٹا یا پانی میں ابھار آتا ہے، طغیانی کہتے ہیں اسے، ابھان آتا ہے. تو صرف اللہ کی عبادت والی بات پر بس نہیں کیا گیا. اسی لیے
قرآن کی بہت ساری آیتوں اور دلیلوں کی روشنی میں اہل علم نے یہ کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا کافی نہیں ہے. اللہ کو مان لیا ہم نے کہ وہ معبود برحق ہے، یہ آپ کی توحید نہیں ہوئی. اللہ کی عبادت، اللہ کے الہ ہونے کے اس بات کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ آپ تمام دوسرے معبودان باطلہ کی الوہیت کا رد کریں. اسی لیے جس کلمے کی شہادت کے ذریعے سے اسلام میں بندہ داخل ہوتا ہے اس میں صرف اس بات نہیں ہے بلکہ اس بات اور نفی دونوں ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. ایسے بھی کہا جا سکتا تھا نا کہ اللہ معبود برحق ہے. ہاں، ان اللہ الہ، اللہ الہ ہے. قرآن میں بھی اگر کہیں سیدھے سادے کہا گیا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، کیا الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. جہاں سادہ کہا گیا تو وہاں فوراً آگے اس کی تردید کر کے وضاحت کی کہ اللہ معبود تو ہے ہی. کسی کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی کچھ معبودیت کے حصے میں شریک ہو سکتا ہے. فوراً اس کی وضاحت کر دی گئی. تو یہی انہوں نے آگے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ڈرانے کا حکم دیا، تو اب رسول ڈراتا کس چیز سے ہے؟ سر فہرست جس چیز سے ڈراتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. تمام انبیاء کی دعوت ہے کہ توحید اختیار کرو، اللہ کی عبادت اختیار کرو. قرآن کی 20 آیتیں ہیں سورہ شعراء میں، دیکھیے کہ ہر نبی نے آ کر پہلی دعوت یہی دی کہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی دوسرا معبود ہے ہی نہیں. پہلی دعوت. اور ساتھ ہی ساتھ وہ ڈراتے ہیں کس سے؟ واجتنبوا الطاغوت، شرک سے ڈراتے ہیں، اس سے منع کرتے ہیں. اسی لیے یہاں ترجمہ تشریح یا تفسیر یہ کی فانذر اے انذر عن الشرک فی عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت میں شریک ٹھہرانے سے لوگوں کو ڈراؤ کہ اگر تم شرک کرو گے تو بڑا برا انجام ہوگا، بچ نہیں پاؤ گے، کہیں معافی نہیں ملے گی. وہذا قبل الانذار، جیسے وہاں بتایا اوپر کی آیت میں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ میں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے پہلے توحید کی تعلیم دی. ایسے یہاں کہہ رہے ہیں کہ زنا سے ممانعت کرنے سے، چوری سے منع کرنے سے، سود کے لین دین کے منع کرنے سے، لوگوں پر ظلم و زیادتی کے منع کرنے سے پہلے شریعت میں جتنی چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان تمام سے پہلے منع کیا شرک سے. شرک سے منع کیا گیا. اور دوسرے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں، کتنے بھی بڑے گناہ، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں. ان الشرک، میں نے جو آیت پڑھی حضرت لقمان علیہ السلام کی جو وصیت ہے اپنے بیٹے کے نام، صحیح قول یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، حکیم اور دانا شخصیت تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی وصیت کو نقل کیا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹے شرک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا، بہت بڑا ظلم ہے. اس سے بڑا ظلم کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کے ساتھ ظلم ہے کہ اس کا حق دوسروں کو دے رہے ہو، دوسرے کو جو اس کے برابر ٹھہرا رہے ہو تو ان کا ساتھ ظلم ہے کہ ان کو حد سے بڑھا رہے ہو. اپنے آپ پر ظلم ہے کہ ہم اس گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو جرم اور سزا کے لائق بنا رہے ہیں، سزا کا مستحق قرار دے رہے ہیں. وَهَذَا هُوَ أَصْلُ، آگے صاحب کتاب کہتے ہیں وَهَذَا الْأَصْلُ هُوَ أَعْظَمُ أُصُولِ الدِّينِ، یہ اصل، یہ بنیاد دین کے اصولوں میں سب سے عظیم اصل اور سب سے عظیم بنیاد ہے. وَأَفْرَضُهَا، سب سے بڑا فریضہ ہے. سنا آپ نے کہ سب سے بڑا فریضہ ہے. ابھی آگے ہم جانیں گے کہ اپنے گرد و پیش میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان، اور میں ایک جملہ اور بڑھاؤں کہ مسلمانوں میں توحید اور شرک پر سب سے زیادہ بات کرنے والے، سمجھنے سمجھانے والے آج روئے زمین پر الحمدللہ اہل الحدیث ہیں. لیکن آج بہت سے اہل الحدیث بھی توحید اور شرک کے وسیع معنی اور اس کے گھیراؤ کو نہیں جانتے. کیسے؟ جب ہم یہ تشریح پڑھیں گے آگے اس کے معنی اور مفہوم کو. ہاں، یہ مت سوچیے ہم کو بہت معلومات ہے، آگے ہم اس کو جانیں گے. وَأَفْرَضُهَا، تو سب سے عظیم دین کے اصولوں میں سب سے بڑی اصل بنیاد ہے اور سب سے بڑا فریضہ ہے. وَلِأَجْلِهِ خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ، اسی کی وجہ سے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا. مخلوق کی پیدائش کی یہ بنیاد ہے، توحید کو اختیار کرنا، شرک سے بچنا. سب سے بنیادی بات اللہ نے پیدا کی. یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا. اسی کی بنیاد پر جنت اور جہنم کے ملنے کا فیصلہ ہوگا، کون کہاں جائے گا. توحید والا اگر جہنم میں چلا بھی گیا تو نکل کے بہرحال جنت میں جائے گا، لیکن بنیادی طور سے فیصلہ توحید کرے گی. شرک نہیں ہے، توحید ہے تو جنت پکی، چاہے وہ جلد اول وہلا میں ملے یا بعد میں جائے گا ضرور. اور شرک پر آدمی مرے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی معبود باطل، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی پیغمبر،
کوئی ولی، کوئی بڑے سے بڑا بابا، پیر، مشائخ انسان کو جہنم سے نکال ہی نہیں سکے اگر شرک اکبر پر کسی کی موت ہو گئی. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اسی کی وجہ سے پیدا کیا. تو آپ کے اور ہمارے دماغ میں یہ آئے گا کہ دنیا میں تو بہت ساری باتیں ہیں. پھر توحید اور شرک کی وجہ سے دنیا میں جتنی بھی نیکیاں ہیں، میں ایک جملے میں یہ بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں، کہ دنیا میں جتنی بھی نیکیاں ہیں شریعت کے اعتبار سے، شرعی اصولوں پر، ہر نیکی توحید کی شاخ ہے، توحید کا تقاضا. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پر بہت سی دلیلیں دی جا سکتی ہے. ایمان کے مختلف شعبے ہیں، شاخیں ہیں، اور اس طرح کی. اس میں ادنا شاخ بتایا گیا کہ راستے سے، آپ بہت مرتبہ بخاری مسلم کی حدیث سن چکے ہیں کہ ایمان کی 70 سے یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں. سب سے اعلیٰ شاخ جو ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا شاخ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. راستے سے آپ کے کسی راستے میں پتھر ہے، کانٹا ہے، کوئی لوگوں کو تکلیف دینے والی چیز ہے، اتی کرمن تو ڈالا جا رہا ہے تکلیف دینے کی ایک کا ذریعہ. آپ آج یہ امت جو ہے جس کو بتایا گیا کہ ایمان یہ ہے کہ آپ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں، وہ امت راستوں میں کھڑی رہتی ہے، رکاوٹیں ڈالتی ہے، اور لوگوں کی تکلیف پر اس کے پیشانی پر بل بھی نہیں آتے. ہے نا، ہم لوگ دین سے کتنے دور ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ یا عام انسان نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ایمان ہے. وہ بحث کر رہے ہیں لوگ کہ عمل ایمان میں شامل ہے کہ نہیں. یہ تو عمل ہی ہے نا، عمل ایمان میں شامل ہے، اور ادنا درجے کا ایمان کہا گیا اسے. تو حاصل کلام علامہ ابن ابی العز نے ایک عبارت نقل کی ہے، اسی کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، کہ دنیا میں ساری نیکیاں ایمان کی اور توحید کی شاخ ہے، اور دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں، جرم ہیں، اللہ کی نافرمانی کے مختلف طریقے اور شکلیں ہو سکتی ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، منکرات ہیں، سب کے سب کفر اور شرک کی شاخیں ہیں. بنیادی طور سے فیصلہ انسان کس خانے کا ہے، یہی دو چیزیں کرتی ہے، توحید اور شرک، ایمان اور کفر. کفر اور شرک میں ایک دوسرے سے لازمی معنی ہے. ایمان کی ضد ہے کفر، اور توحید ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے. اب جب توحید شرک اگر آئے گا تو توحید مخدوش ہوگی، بگڑ جائے گی. توحید بگڑ گئی تو ایمان بھی بگڑ گیا. لہٰذا ایک آدمی اگر مشرک ہوتا ہے تو کافر بھی ہو جاتا ہے، کافر ہے تو مشرک بھی ہو جاتا ہے اکثر و بیشتر. کہا کہ وَلِأَجْلِهِ خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ، اسی کی وجہ پر، اسی کی بنیاد پر اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا. وَلِأَجْلِهِ أَرْسَلَ الرُّسُلَ، اور اسی کے مقصد سے توحید اور شرک کی ان تعلیمات کو بیان کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا. سارے رسولوں کی آمد کی بنیادی مقصد یہی ہے، سارے رسولوں کی بنیادی تعلیم یہی ہے، ان کی دعوت کا نچوڑ یہی ہے. ان کی دعوت آگے نہیں بڑھی جب تک قوم نے اس سبق کو پڑھا اور مانا نہیں. وَأَنزَلَ الْكُتُبَ، رسولوں کو اسی تعلیم کے لیے بھیجا گیا، کتابوں کو اسی کے لیے نازل کیا گیا. وَلِأَجْلِهِ تَفَرَّقَ النَّاسُ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ، اسی کی بنیاد پر لوگ مسلم اور کافر کے خانے میں بٹتے ہیں. ایک مسلمان جو توحید کا علمبردار ہے، اور ایک کافر جو توحید کا مخالف ہے. اسی کی بنیاد پر یہ تفریق ہوتی ہے. آگے کہہ رہے ہیں اب آگے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے نزدیک توحید کے معنی میں خلط ملط ہو گیا، جس کو ہم گڈمٹ کہتے ہیں، گڈمٹ کہتے ہیں، التباس، شک شبہ. توحید کا معنی صاف ستھرا اور واضح بہت سارے لوگوں کی نظروں میں آج رہا ہی نہیں. وَطَبْعًا لِذَلِكَ وَقَعَ خَلْطٌ فِي مَعْنَى الشِّرْكِ أَيْضًا، اسی کے نتیجے میں فطری طور پر، بدیہی طور پر، جب توحید کا معنی ٹھیک ٹھاک نہیں رہا، خلط ملط ہو گیا لوگوں کے نظر میں، لوگوں کے علم میں، تو نتیجے کے طور پر شرک کے مفہوم کو جاننے کے سلسلے میں بھی خلط ملط ہو گیا، گڑبڑ ہو گیا. یعنی آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اس جملے کا، دونوں جملوں کا مطلب یہ کہ انہیں ٹھیک ٹھیک پتہ ہی نہیں کہ توحید کسے کہتے ہیں، اور معلوم ہی نہیں کہ شرک کیا کیا ہے. شرک اور توحید کو سمجھنے میں بہت سارے لوگوں سے گڑبڑ اور غلطیاں ہو گئی اور ہو رہی ہیں، اور وہ اس پر قائم ہیں. وَلَمَّا تَرَتَّبَ عَلَى خَلَطِهِمُ الْأَوَّلِ تَقَرُّبُهُمْ بِمَا، پہلا جب توحید کا معنی ان کے دماغ میں بگڑ گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایسی کچھ عبادات اور اللہ سے قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کے نام پر ایسے اعمال کرتے ہیں جسے وہ توحید اور اس کا تقاضا سمجھتے ہیں، حالانکہ
وہ رسولوں کی لائی ہوئی توحید کے بالکل خلاف بات ہے۔ آج ہمارے یہاں مثال کے طور پہ جو لوگ قبروں پہ جا کے چادریں چڑھا رہے ہیں، منتیں مان رہے ہیں، ان سے استغاثہ، استعاذہ، حاجات کی طلبی، مشکل کشائی کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ موٹی موٹی باتیں، ابھی باریک باتیں اور آئے گی۔ یہ جو لوگ کر رہے ہیں، جو قرآن حدیث کا نام لیتے ہیں، محبت رسول کا دم بھرتے ہیں، آپ جب ان سے جا کے گفتگو کریں گے تو کیا وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں؟ یہ جو ان کا جملہ ہے، اس کو اس تناظر میں دیکھیے کہ کتنے لوگ ہمارے درمیان ایسے ہیں جو شرک کر رہے ہیں، لیکن جب آپ ان سے گفتگو کریں گے تو وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے شرک کسے کہتے ہیں، سمجھے ہی نہیں ہے توحید کا کیا معنی ہے۔ تو کہا کہ توحید کا معنی، پہلے معنی کے نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے، خلط ملط کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے کئی کام وہ اللہ کا تقرب اور اس کے قربت کا ذریعہ سمجھ کر کرتے ہیں، جبکہ رسولوں کو اس کو بھیجا گیا ہے یہ بتانے کے لیے یہ چیزیں توحید کے خلاف ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا جو دوسرا معنی یعنی شرک کا معنی ٹھیک نہیں سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے امور جو شرک ہیں، وہ توحید ہے، توحید کے مناقض ہیں، لیکن تو اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ توحید کے خلاف ہیں، اور کچھ ایسے اعمال ہیں جو شرک ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شرک نہیں ہے۔ یا انہوں نے جو ایک جملہ کہا کہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جو شرک نہیں ہے اور اسے شرک سمجھتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ ہندوستان میں آج یہ کہہ دیں کہ شرک کی مثال نہیں ہے، میں ایک دوسری مثال دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بجائے آپ موت کا لفظ استعمال کر لیں تو کچھ لوگ سمجھیں گے کہ یہ رسول کی شان میں گستاخی ہو گئی۔ ہمارے یہاں بریلوی حضرات ہی نہیں، اللہ کے گھر میں بہت صاف اور کھل کے کہہ رہا ہوں، بہت سارے دیوبندی حضرات بھی جن کے عقیدے کے خلاف ہے یہ بات، اور ان کے دیکھا دیکھی بعض اہل حدیثوں کی زبان سے بھی میں نے سن لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے۔ کیا مطلب پردہ کر گئے؟ شرک کے قریب بات ہے، ہو سکتی ہے جب اس کی تشریح میں آپ جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی موت ہوئی ہی نہیں، موت اور کوئی کہہ دے کہ مر گئے، موت ہو گئی، گستاخی۔ قرآن کہہ رہا ہے انک میت و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل۔ ماتا کا لفظ ماتا یموتو، موت سے ہی، اسی کا فعل ہے، میت اسی کا اس میں فاعل ہے موت کا۔ اب اس کو گستاخی مانا تو قرآن گستاخی ہے، رسول سکھا رہا ہے، یہ مطلب یہ کہیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ جو رسول کی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی۔ اور ہم یہاں اگر بیان کر دیں، بہت سے عوام ہی نہیں خواص میں، تو ارے یہ کیسا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کو میں ابھی یہاں مسجد میں کہہ رہا ہوں، میں خود بھی ہر جگہ نہیں کہوں گا۔ اس وجہ یہ کہ اگر عام حلقوں میں جو بالکل جاہل اور نرے لوگ ہیں ان کے سامنے ہم یہ بھی لفظ استعمال کریں گے تو وہ دلائل اور ان کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے کہ یہ کیا دلیل دے رہے ہیں، یہ تو گستاخی کر رہے ہیں، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ کیوں؟ یہ جو میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں، کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ دین کے شریعت کے حدود کو، آداب کو اور عقیدے اور منہج کی بنیادوں کو لوگوں نے جانا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، اور سمجھانے والے سمجھاتے بھی نہیں۔ 20 سال لگے ہیں دین کے کام میں، توحید اور شرک کا مطلب پوچھ لیجئے نہیں بتا پائیں گے اکثر و بیشتر، الا ماشاءاللہ۔ کون سا دین آپ سکھا رہے ہیں؟ رسول ایک نو مسلم کو، ایک کافر کو، مشرک کو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، دیہاتی ہو، وہ آ رہا ہے، اس کو دین سکھاتے تو سب سے پہلے توحید سکھا رہے ہیں، سب سے پہلے شرک سے منع کر رہے ہیں۔ اور آپ 20 سال تک کسی کو دین سکھا رہے ہیں اور توحید اور شرک کا سبق ہی نہیں آیا، جہاں سے نبی تمام انبیاء شروع کرتے ہیں، تمام اللہ تعالیٰ کی دعوتیں شروع ہوتی ہیں، وہاں سے آپ کا معاملہ ختم بھی نہیں ہو رہا ہے۔ دعا کے آداب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کے دعا مانگ رہے ہیں، حرام، شرک کی بات۔ اور امام حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد جیسے حنفی مسلک کے اساتین اور امام بھی کہہ رہے ہیں، اور یہاں حنفی کہلانے والے لوگوں کو یہ بیان کیا جائے تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کا مسلک ہے۔
کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ جو دلیل ہے یا تو ضعیف اور موضوع ہے، یا اگر صحیح ہے تو کھینچتان کے بلا وجہ اس سے استدلال کیا جا رہا ہے، اس سے ثابت وابت نہیں ہوتا۔ ایسی دلیلیں موجود ہیں جس سے اس کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے، جائز ہی نہیں ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں تیار ہے؟ اس لیے کہ توحید اور شرک کی بنیادوں کو، اصولوں کو سمجھا ہی نہیں ہے، اسی لیے یہ خلط ملط ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، قرآن کو ماننے کا دعویٰ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی ہے، حدیثوں کو ماننے کے دعوے دار بھی ہیں، اور ان کے مخالف بھی ہیں۔ سمجھا ہی نہیں ہے نا، بنیادیں نہیں سمجھی۔ اور اس پر گفتگو کرو تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اختلافی مسئلہ ہے، کچھ لوگوں کو لگتا ہے، کہتے ہیں کہ مسائل میں نہیں پڑھتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارے وہی بیان کرتے ہیں۔ سب شیطانی فریب ہے۔ انبیاء کرام جس پر زور دیتے تھے، جسے بار بار پڑھاتے تھے، سمجھاتے تھے، ہر جمعہ میں جن کے بعض اسباق کو دہراتے تھے، ہم کو اس سے اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اس اکتاہٹ نے ہم کو دین کی بنیادوں سے، دین کی صحیح سمجھ سے دور کر دیا، اور ہم اپنے آپ کو علامہ اور دین کا بڑا بالغ نظر سمجھتے ہیں۔ علماء سلف علم کی چوٹیوں پر فائز ہونے کے بعد اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے تھے، چھوٹے لوگوں کی تقریر، جلسہ، خطبہ سننے میں بھی آر نہیں محسوس کرتے تھے، اور ہمارے یہاں برتن خالی ہونے کے بعد باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے برتن سے چیزیں بھر کر بہ رہی ہیں۔ کتنی غلط ہے یہ شیطانی وسوسے۔ اہل تصوف کی سازشوں میں ایک سازش یہ تھی، اور ہے یہود نصارہ کی سازش کا ایک حصہ ہے، کہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث اور علم حاصل کرنے کے جذبے سے خالی کر دیا جائے، اور آج ان کے اثرات جو تصوف وغیرہ سے جڑ گئے وہاں تو کلی طور سے نظر آتے ہیں، جو نہیں جڑا ہے وہاں جزوی طور سے نظر آتے ہیں۔ اب ہمارے گھروں میں آپ دیکھیے کہ ہم جب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں واقعات، کہ ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے ایک صحابی 1 مہینے کا سفر کر کے جا رہے ہیں حضرت انیس کے پاس، حضرت جابر بن عبداللہ۔ 12 سال کی عمر میں ایک بچہ نکل رہا ہے گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور 40 سال کی عمر میں لوٹ رہا ہے۔ فلاں عمر کا لڑکا اس طرح تعلیم حاصل کرنے کا شوق رکھتا تھا۔ امام یحییٰ جو ہے اندلس سے امام مالک کے پاس علم حاصل کرنے گئے، درسی سبق میں پڑھایا جاتا ہے، ہاتھی آیا، سب لوگ دیکھنے کے، کہا آپ کے یہاں بھی تو نہیں ہوتا، جاؤ ہاتھی دیکھو۔ کہا میں اندلس سے یہاں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا ہوں، حدیث سیکھنے آیا ہوں۔ اب یہ سب افسانہ معلوم ہوتا ہے۔ علم کی یہ اہمیت، یہ عظمت جسے ہم نے سیکھا تھا اور دنیا کو بتایا تھا، آج دنیا والے جانتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے پاس قرآن، حدیث، کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، موبائل پر کھیلنے کا، کرکٹ دیکھنے کا جتنا وقت ہے اتنا بھی نہیں ہے، اس کا آدھا بھی نہیں ہے۔ بات پھیل گئی تھوڑی سی۔ دراصل یہ ایک حقیقت اور ایک بہت بڑا المیہ ہے جو ان کے اس بیان کردہ حقیقت کے تناظر میں زبان پر آ گئی، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، یہ کنجی ہے علوم کی، کہ اس راستے پہ اگر ہم جائیں، ہمارے یہاں اگر علم کا شوق پیدا ہو جائے، رغبت پیدا ہو جائے، تو دین کی فہم، علم اور پھر عمل کے دروازے اس سے کھلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بھی پہلے، توحید اور شرک سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تو پہلا حکم دیا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، پڑھنے کا حکم دیا، رب کے نام سے دینی تعلیم حاصل کیجیے۔ رب کے نام والی پابندی ضروری ہے، ورنہ بڑی بڑی ڈگریاں لے کے لوگ بڑے بڑے گھپلے کرتے ہیں اگر رب کا نام نہیں لے کر پڑھتے، علم کو صرف پیشے کے حساب سے سیکھتے ہیں، انسان بنانے کے لیے نہیں، اصل مقصد کے لیے نہیں۔ تو کہا انہوں نے، آگے میں بڑھا رہا ہوں کہ بات کو، وامن ہونا، جب شرک اور توحید کا معنی نہیں سمجھا تو توحید کا معنی نہ سمجھنے سے ایسے کئی چیزوں کو توحید اور اللہ کی قربت اور عبادت کا ذریعہ سمجھ لیا جو اس کا حصہ تھا ہی نہیں۔ ایسے ہی شرک کے معاملے میں ہوا تو نتیجہ کیا نکلا؟ وَمِنْ هُنَا وَقَعَ فِي الشِّرْكِ مَنْ لَمْ يَسْتَوْعِبْ مَعْنَاهُ۔ چنانچہ جس مسلمان نے شرک کے معنی کو، میں مسلمان اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، جس شخص نے، میں جس مسلمان بھی کہہ رہا ہوں، جس مسلمان نے شرک کے معنی کو پورے طریقے سے نہیں، یستوعب، استیعاب کہتے ہیں کسی چیز کو پورے طریقے سے گھیرنا، سمیٹنا، جمع کرنا، تو جس نے استیعاب، بالاستیعاب، میں نے کہا اس کتاب کو بالاستیعاب پڑھ لیا، یعنی پوری پڑھ لیا، تو جس نے توحید کا معنی، شرک کا معنی بالاستیعاب نہیں سمجھا، پورے طریقے سے نہیں سمجھا، وہ شرک میں پڑ گیا، ظانن، یہ گمان کرتے ہوئے، اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہوئے کہ وہ جس چیز میں پڑا ہے، جس شرک میں پڑا ہے، وہ شرک ہے ہی نہیں، شرک کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں شرک نہیں کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک کا معنی سمجھا نہیں ہے پورے طریقے سے۔ آگے کہہ رہے ہیں وَمَعْرِفَةُ مَعْنَى الشِّرْكِ وَحَقِيقَتِهِ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ التَّوْحِيدِ،
اور شرک کی معرفت، اس کی حقیقت کو جاننا، یہ توحید کی معرفت پر موقوف ہے۔ آپ شرک کو بالکل اچھی طرح سے اس وقت سمجھیں گے جب پورے طریقے سے توحید کے معنی کو سمجھ لیں گے۔ وہ توحید جس کی یہ شرک ضد ہے، جس طرح کے اس کے بالکل الٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے شرک کی جانکاری، جس میں کہ امتیں واقع ہو گئی، مختلف پچھلی امتیں جس شرک کی مرتکب ہو گئیں، جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تھا، یہ مددگار ہے توحید کے حقیقت اور اس کے معنی کی تحدید اور تعین میں۔ جب آپ شرک کو سمجھیں گے تو توحید کا معنی سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، اور ایسے ہی توحید سمجھیں گے تو شرک کا معنی سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ وہ توحید اور وہ رسالت جس کو بیان کرنے کے لیے رسول آئے اور اپنی شریعت اور دین کو لوگوں تک پہنچایا، اسی وجہ سے صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ یہاں اختصار کے ساتھ ہم شرک کے متعلق اپنی بحث کو سمیٹیں۔ ان کی بات کو شرک کی تعریف کرنے سے پہلے میں صرف اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں نقل کی، بڑی پیاری دعائیں، تو اس میں ایک جگہ فرمایا ربی اجعل ھذا البلد آمنا، پروردگار اس شہر کو، مکہ کو، جہاں کعبہ کی میں نے تعمیر کی، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اس شہر کو تو امن والا بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے بچا، اصنام کی عبادت کرنے سے بچا، ان نعبد الاصنام۔ کون دعا مانگ رہا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، خلیل الرحمن، امام الانبیاء، ان کی حیات طیبہ کے اسباق کو چار و ناچار ہر مسلمان کو عید الاضحیٰ اور حج کے موقع پر پڑھنا ہی پڑتا ہے، سننا ہی پڑتا ہے، گزرتی ہے۔ اور آپ کی حیات کو جاننے کے بعد ایک بات جو بالکل شفاف طریقے سے ان کی تصویر آتی ہے کہ توحید کے امام ہیں۔ وہ توحید کے امام نمرود کے دربار میں کھڑے ہوں، قوم کے سامنے ہوں، اپنے باپ آزر کے سامنے ہوں، ہر جگہ توحید کے آواز کو بلند کیا، کلمے کو بلند کیا۔ وہ دعا کیا مانگ رہا ہے؟ مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے بچا۔ صنم کی جمع اسنام، صنم ہمارے ہاں پتھر کے بت کو، مورتی کو کہتے ہیں۔ عربی کے اعتبار سے پتھر ہو، چاندی، کوئی معدنیات کا، چاندی سونے کا، کسی چیز کا تراش خراش کے جو ڈھانچہ بنایا جائے، بت وغیرہ، اس کو کہیں گے صنم۔ اور اس کے بالمقابل اگر کوئی چیز تراشے خراشے بغیر اس کی پوجا پاٹ کی جانے لگے تو اس کو کہیں گے وثن۔ جیسے قبر ہے یا کوئی درخت ہے، بغیر کوئی پتھر ہے جس کو تراشے وراشے بغیر رنگ ونگ دے کے، جیسے ہندو لوگ رنگ ڈال کے پوجا پاٹ شروع کر دیے، تو یہ وثن ہے۔ صنم کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے تراش خراش کے جو مورتی بنائی جاتی ہے، مجسمہ اور ڈھانچہ بنایا جاتا ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے، اہل علم نے بیان کیا، کہ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے اس چیز کو، اس شے کو صنم کہا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آیت میں لوگوں نے کہا کہ یہ دوسرا معنی ہی مراد ہے، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے سے۔ پہلا معنی بھی لے میں، دوسرا معنی بھی۔ میں یہاں رک کر شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے باب الخوف من الشرک ایک باب باندھا ہے کتاب التوحید میں، اپنی کتاب میں، کہ شرک سے ڈرنے کا باب۔ اس کا دو معنی ہے کہ اگر دنیا میں انسان کو کسی چیز سے ڈرنا چاہیے تو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے شرک سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاف نہیں ہوگا، اس کی دلیل ہے انہوں نے دی۔ اور شرک سے ڈرنے کا یعنی یہ معنی کہ ہم کو جس چیز سے خوف ہو وہ شرک ہونا چاہیے، نمبر ایک۔ اور دوسرا معنی یہ کہ جس چیز سے بچنے کے لیے ہم احتیاط برتتے ہیں۔ ہاں، ہمارے گھر میں اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ یہ دروازہ ٹوٹ کر گرنے والا ہے تو ہم فوراً احتیاط کرتے ہیں کہیں حادثہ نہ ہو جائے۔ تار کٹ گیا ہے، ننگا ہے، کوئی کسی کا ہاتھ لگ جائے گا تو کرنٹ مار دے گا، تو ہم ڈرتے ہیں کہ نہیں، فوراً اس پر کچھ اس طرح سے کوٹنگ کی جائے کہ کوئی بچہ ہاتھ لگا کے کرنٹ کا شکار نہ بن جائے۔ تو اس کے لیے ہم احتیاطی تدبیر، یعنی یہ خوف اور احتیاط برتنا۔ تو دنیا کی جتنی بھی چیزوں سے بچنے کے لیے ہم احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں، محنت کوشش کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ جس چیز سے بچنے کے لیے احتیاطی تدبیر، کوشش، محنت، توجہ، لگن ہونی چاہیے، وہ ہے شرک۔ بے فکر نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم تو اپنے علماء سے ہم نے پڑھ لیا، سیکھ لیا، جو جان لیا بس اتنا کافی ہے دین، اور ہم تو بچ گئے، جنتی ہیں۔ دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں اور دین میں کسی خاص عمر میں کچھ چیزیں ہم نے سیکھ لی، جان لی، علماء کی کسی تقریر میں، خطبے میں، یا کچھ دو چار کتابیں پڑھ لی،
تو ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی اتنی معلومات ہو گئی کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اصل علم کی بنیاد یہی ہے۔ اب اس کی ضرورت نہ محسوس کرنے کی وجہ سے کفر الہاد کی جو آندھیاں چل رہی ہے ہمارے گرد و پیش میں، ہمارے نوجوانوں کے سامنے، ٹی وی چینل کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، سیاسی پارٹیوں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے سے، ٹی وی سیریلز کے ذریعے سے جو مختلف فتنے پھیلائے جا رہے ہیں، وہ شبہات کے فتنے ہوں یا شہوات کے فتنے، اس کا اثر بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے جب علم کی تجدید نہیں ہوتی، علم کو ترقی نہیں دیتی، علم کا تصفیہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس نمونے میں جو اللہ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہمارے لیے عبرت ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں دوسروں کی بات چھوڑیے، ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم بت پرستی کریں گے، جانتے بوجھتے کسی بت کی پرستش کریں گے، کسی بھی شکل کی بت پرستی ہو؟ یہاں جو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا اس بات سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں، آپ کو اور ہم کو لگتا ہے شرک کی مذمت اور برائی جاننے کے بعد ہم اپنے دل سے پوچھیں یا آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ مومن یہی کہے گا کہ میری گردن کٹ جائے لیکن میں شرک نہیں کروں گا، بت کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ یہی جواب ہونا بھی چاہیے، یقین دل کی گہرائیوں سے، صرف زبان سے نہیں۔ ہم اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے تعلق سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم جانتے بوجھتے شرک نہیں کریں گے، تو کیا ہماری کوئی اوقات ہے، کوئی حیثیت ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے؟ ان کی توحید اور ایمان کے مقابلے میں ہماری توحید اور ایمان کا کیا درجہ ہے؟ ہم انتہائی ناقص ایمان و توحید والے یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم جانتے بوجھتے شرک نہیں کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ شرک کر سکتے تھے؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ فمن تبعنی فہو منی، اب جو میری پیروی کرے گا میری اولاد میں سے، توحید پر قائم رہے گا تو وہ میرے طریقے پر ہے، لیکن ومن عصانی فانک غفور رحیم، جو میری نافرمانی کرے، شرک کے راستے سے ہٹ جائے تو پھر تو غفور الرحیم ہے، تو بخشنے والا، رحمت والا ہے، تو کیا معاملہ کرتا ہے وہ تیرا معاملہ ہے۔ لیکن یہ اشارہ تو مل گیا۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، کیا ہمیں اس دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور جب دعا کی جاتی ہے کسی چیز کی، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے روزی دے، مجھے روزی میں برکت دے، تو یہ دعا کر کے ہم گھر میں بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے تو اللہ سے دعا کر لی، اب میرا کارخانہ چلتا رہے گا، نہ بھی چلے کارخانہ نہیں ہے، مزدور ہو تو مزدوری میرے گھر سیٹ پہنچا دیں گے، میں کارخانے میں نہ جاؤں، لوم نہ چلاؤں یا مزدوری نہ کروں، اپنا کام نہ کروں، آفس میں اپنی ڈیوٹی نہ نبھاؤں، مجھ کو میری سیلری مل جائے گی، تنخواہ مل جائے گی۔ کیا ہم ایسا سمجھتے ہیں؟ نہیں نا، اللہ سے روزی مانگنے کے بعد کوشش بھی کرتے ہیں، توکل یہی ہے شرعی۔ تو اب ہم نے جب دعا کیا کہ مجھے بت پرستی سے بچا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور مجھے ہی نہیں میری اولاد کو بھی، ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، تو دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی کوشش بھی کرنی ہے۔ کوشش کا حصہ یہ ہے کہ ہم پہلے اس کی تعلیم حاصل کریں، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، تبھی تو بچ پائیں گے۔ جب ہم کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ شرک کیا ہے تو وہی حال ہوگا جو اوپر بیان کیا ہم نے۔ یہ ایک آیت میں نے بیان کی، اس کی اہمیت کو یاد دہانی کے لیے، اور اپنے اس ہمارے یہاں جو لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم بہت جانکار ہیں، اس کو جھاڑ کر نکال دینے کے لیے۔ دوسری ایک حدیث مسند احمد کی ہے جو مقبول حدیث ہے، بہت سے محدثین صحیح کہتے ہیں۔ ایک راوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سبھی صحیح راوی ہیں، ایک راوی ایسے ہیں جن کو امام ابن حبان نے ثقہ کہا ہے اور کسی دوسرے نے جرح نہیں کی۔ ہاں، بہرحال اس حدیث میں، لمبی حدیث ہے، میں صرف حاصل بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگو اتقوا ھذا الشرک، اتقوا ھذا الشرک فإنہ اخفی من دبیب النمل، کہ لوگو اس شرک سے بچو، اس سے ڈرو، کیونکہ یہ چونٹی کی چال سے زیادہ مخفی اور پوشیدہ ہے۔ اگر آپ کے بازو میں، آس پاس میں، آپ کے سامنے کوئی چونٹی چل رہی ہے تو اس کی چال کی آواز آپ سنتے ہیں کیا؟ پیروں کی چاپ آواز کچھ محسوس نہیں ہوتی کہ چونٹی ہمارے ارد گرد چل رہی ہے، بلکہ کبھی کبھی بدن پر بھی چل رہی ہے تو، کپڑے پر بھی چل رہی ہے تو معلوم نہیں ہوتا۔ تو جس طرح سے غیر محسوس طریقے سے چونٹی چلتی ہے، اسی طریقے سے یہ شرک غیر محسوس طریقے پہ انسان کے عقیدے اور عمل میں آ جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو
تو کتنا چوکنا رہنا چاہیے. صحابہ کرام نے جب سنا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب چونٹی سے زیادہ مخفی اس کی چال ہے تو اللہ کے رسول ہم بچنے کے لیے کیا کریں. تو آپ نے جہاں علم وغیرہ تو آپ دیتے ہی تھے, ساتھ میں ایک دعا بھی سکھائی کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو, اللہم انی اعوذ بکا, اللہم انا نعوذ بکا من ان نشرک بکا بما نعلمہ ونستغفر لک ونستغفرک لما لا نعلم. کہ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں, تجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ تیرے ساتھ ہم وہ شرک کریں جو ہم جانتے ہیں, جس کا علم رکھتے ہیں, اور اس چیز سے معافی مانگتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. یہ دعا بھی سکھائی آپ نے, تو جاننا ضروری ہے. بہرحال یہاں ایک بات یہ بھی میں ذکر کر دوں ضمناً کہ توحید اور شرک کے معاملے کا ایک اور بھی اہم پہلو یہ ہے, جو میں توحید کے معنی میں شروع کے دروس میں بات لمبی چوڑی ہو چکی ہے, لیکن یاد دہانی کے طور پہ کہ اس میں مجھے معلوم نہیں تھا, اللہ کے یہاں نہیں چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ عذر نہیں چلے گا کہ اے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا اس لیے شرک کیا. شرک اور عقیدے کے سلسلے میں یہ عذر قیامت کے دن نہیں چلے گا. قرآن کی آیت یہ کہتی ہے, ہاں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, والی لمبی آیت ہے سورہ اعراف کی, اس کو پڑھیے جا کے. میں نے اس سے پہلے دروس میں بیان کیا ہے, تو اس میں آگے چل کے ہے کہ ہم نے جو روحوں کو نکال کے عالم ارواح میں ان لوگوں سے عہد و پیمان لیا توحید کا, کیوں لیا؟ تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو انا کننا عن ھذا غافلین, کہ ہم اس سے لا علم تھے, غافل تھے. یہ نہیں چلے گا. یہ بھی نہ کہہ سکو اس کے فوراً بعد کہا کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے, شرک کرتے تھے, ہم ان کی پیروی کرتے تھے, تو ان کے عمل کی وجہ سے ہم کو, باطل پرستوں کی وجہ سے ہمیں کیوں عذاب دے رہا ہے پروردگار. یہ دونوں عذر نہیں چلے گا. نہ باپ دادا کی تقلید کا عذر چلے گا, نہ جہالت کا عذر چلے گا. اسی لیے علامہ قرطبی جیسا شخص جو مالکی مسلک کے مقلد کہلاتے ہیں, حالانکہ وہ ویسے مقلد نہیں ہے جیسے آج ہوتے ہیں, وہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں اس آیت کے بعد کہ اس سے پتہ چلا کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے. حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی جو تقلید کو ضروری کہتے ہیں, ان کے یہاں بھی, یہاں ہمارے یہاں دیوبندی ہو بریلوی دونوں حنفی ہیں, دونوں کے یہاں یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ عقیدے کے باب میں تقلید نہیں چلے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدے کے باب میں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ تحقیق کرنا پڑے گی. ہمارے بعض علماء اسی لیے کہتے ہیں کہ جب اہل حدیثوں سے وہ بحث کرتے ہیں اور غیر مقلد کا الزام دیتے ہیں تو یہ پوچھئے کہ آپ عقیدے میں تقلید کرتے ہیں تحقیق. اگر وہ بولتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے تو وہ بولنا پھر تم اس معاملے میں عقیدے میں غیر مقلد ہوئے. اور وہ جو لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں کہ کیا تم میں کا ہر انسان جو ہے قرآن حدیث کو سمجھ سکتا ہے, تو اب یہی سوال ان سے کیجئے کہ تمہارے ہاں جب یہ ہے کہ عقیدے میں تحقیق کرنا ہوگی تو اب عام آدمی عقیدے کو سمجھ سکتا ہے کہ نہیں سمجھ سکتا؟ بالکل سمجھ سکتا ہے. توحید اور شرک کا معاملہ ایسا ہے کہ دنیا کا ہر وہ شخص جو پاگل نہیں ہے وہ ضرور سمجھے گا, کیونکہ یہ فطرت ہے. دیہاتی سے پوچھا گیا کہ تمہارا پروردگار کون ہے, بہت مشہور ہے, ایسے کچھ ایک دو واقعات نہیں ہیں اور آج کے زمانے میں بھی ہے. ہاں, تو اس دیہاتی نے, عرب کے دیہاتی نے کیا جواب دیا کہ اتدل البعرۃ علی البعیر, اونٹ کی مینگنی اونٹ کے گزرنے پر دلالت کرتی ہے. ایک اونٹ کی مینگنی دیکھ کے کوئی بھی انسان سمجھ لیتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گیا ہے, تبھی تو اس کی مینگنی ہے, لید ہے, گوبر ہے, گوبر میں یہاں کے اعتبار سے کہہ دیا. ہاں, وتدل السیر علی المسیر, اور راستوں میں قدم کا نشان دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے. فسماء ذات ابراج, تو یہ برجوں والا آسمان, وبحار ذات امواج, اور یہ موجیں مارتے سمندر, وارض ذات فجاج, اور یہ راستوں والی زمین. افلا تدل علی اللطیف الخبیر, کیا یہ ساری چیزیں لطیف خبیر ذات پر دلالت نہیں کرتی کہ یہ جب ہیں تو ان کا بنانے والا بھی ہے؟ توحید کا سبق بالکل کھلی کتاب ہے. کائنات اس کے ثبوت چیخ چیخ کر دے رہی ہے, ہمارا وجود دے رہا ہے, ہمارے گرد و پیش دے رہا ہے. خیر, آگے کہہ رہے ہیں میں نے یہ دو, ایک آیت اور ایک حدیث بتا کر اس کی اہمیت بتائی کہ شرک کو سیکھنا کتنا ضروری ہے. دنیا میں ہم نے کوئی چیز سیکھی یا نہ سیکھی, توحید اور شرک کا سیکھنا ہر حال میں لازم ہے. اس کا نہ سیکھ کر جانا کوئی عذر اور بچاؤ کا ذریعہ نہیں بن سکتا. فرشتے کافر, منافق, مشرک کو جب عذاب دیں گے قبر میں تو اس سے پوچھیں گے نا تینوں سوال کا, جب وہ جواب دے گا لا ہا لا ادری, میں نہیں جانتا. سمعت الناس یقولون فقلت, میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تو میں بھی کہنے لگا.
یعنی میں نے لوگوں کی تقلید کی، دیکھا دیکھی کہ ہمارے مالیگاؤں میں بولتے ہیں نا جو سب کا ہوگا وہ میرا ہوگا، وہ جواب دے گا وہ وہاں، فرشتے کیا کہیں گے؟ چھوڑ دیں گے؟ نہیں، لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے جانا نہ تو نے پڑھا، اور پھر اس کو عذاب دیں گے اور ایسا گروز ماریں گے اس کے جو کن پٹی کے پاس، یعنی کان اور کاندھے کے بیچ میں، جس سے وہ چیخ مارے گا، ایسی چیخ کہ انسان اور جن کے علاوہ دوسرے سارے جاندار سنتے ہیں، جس چیخ کے بارے میں کہا کہ اگر ہم اور آپ سن لیں تو اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرنا چھوڑ دیں گے، صحیح مسلم کی حدیث میں۔ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ نہ تو نے جانا نہ پڑھا، اس کا مطلب جاننا اور پڑھنا ضروری ہے۔ یہ 3 سوال تو ضروری ہے نا، من رب، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، اس کا یہ تینوں سوال عقیدے کے بارے میں ہے، ربوبیت کا معاملہ، ہاں، دین کا معاملہ، شریعت جس میں کتاب کا لانے والا، ہاں، جیسے فرشتے اور اس سے متعلقہ امور سب شامل ہو گئے، اور رسول، تمہارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو عقیدے کے یہ سوال، اس کا حل کرنا ہر انسان پر، عالم جاہل پر فرض ہے، ہر شخص سے قبر میں سوال ہوگا، صرف مدرسے سے ڈگری حاصل کرنے والوں سے سوال نہیں ہوگا، صرف شہر میں بسنے والے پڑھنے والوں سے نہیں ہوگا، سب سے ہوگا، اس لیے سب کو یہ پڑھنا ضروری ہے۔ آگے صاحب کتاب کہہ رہے ہیں شرک کی تعریف۔ شرک کی تعریف کہہ رہے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے شرک دلالت کرتا ہے المقارنہ پر۔ مقارنہ، قرین ہم اردو میں بولتے ہیں ہم نشین کو، مقارنہ کا ترجمہ جوڑنا، ملانا، مشترک کرنا، ہاں، کوئی 2 چیزیں ہیں اس کو جوڑ دیا جائے، ملایا جائے، یا 2 کو کسی چیز میں شامل کیا جائے، تو کہا یہ انفراد کی ضد ہے، کسی چیز کو منفرد رکھا جائے، تنہا، اکیلا۔ تو اب اگر کوئی چیز اس سے جوڑ دی گئی تو اب وہ منفرد اور اکیلی نہیں رہ گئی، وہ مقارن ہو گئی، وہ شریک ہو گئی، ہاں۔ تو کہا وَهُوَ أَن يَكُونَ الشَّيْءُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، اور وہ اس طرح سے کہ کوئی ایک چیز 2 چیزوں کے درمیان ہو جائے، 2 لوگوں کے درمیان مشترک ہو جائے، ہاں، 2 یا 2 سے زیادہ، لا ينفرد به احدهما، اس چیز میں ان دونوں میں سے کوئی منفرد اکیلا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ پارٹنرشپ ہم اس کو کہہ لیں، حصے داری، ساجھے داری، یہ ضروری نہیں کہ آدھو آدھ کی ہی ہو۔ یہ ٹیبل فرض کیجئے کہ 100 روپے کا ہے، اس میں 50-50 کے 2 پارٹنر ہو تو دونوں میں آدھی آدھی کے وہ شریک اور پارٹنر ہو گئے، ہاں۔ ایک کا اگر 10 روپیہ ہے، دوسرے کا 90 روپیہ، تب بھی وہ 10 روپیہ والا شریک ہے۔ 1 روپیہ بھی ہے تو وہ 1 روپیہ کا شریک ہے۔ تو کسی 2 چیزوں کو، ایک چیز کو کسی 2 لوگوں میں بانٹنا، ہاں۔ تو کہا کہ یقال، کہا جاتا ہے لا تشرک باللہ تعالی، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، تو لغوی اعتبار سے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ لا تعدل به غیرہ فتجعلہ شریکا لہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کسی الہ دوسرے کو نہ بناؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کا اس کو شریک کر دو۔ یہاں برابر کرنے کا مطلب شامل کرنا، بالکل ہم پلہ ہی کو برابر نہیں کہا جاتا۔ میں نے جیسا کہ کہا نا کہ 100 روپے کا ہے، اس میں 2 روپیہ اور 1 روپیہ والا بھی بھلے، تو وہ 1 روپیے کے حساب سے اس کا برابری کر رہا ہے، اس کی برابری، پارٹنر، مالک ہونے میں اس کا برابر ہو گیا، حالانکہ وہ 99 کا اور 1 ہی روپیے کا ہے، لیکن بحیثیت مالک جیسے یہ مالک ہے ویسے ہی ہے، کم زیادہ ہے۔ تو کہا کہ ان میں سے ایک کو ہم دوسرے کا شریک بنا رہے ہیں۔ فمن عدل باللہ تعالی احدا من خلقہ، پس جس نے بھی مخلوقات میں سے کسی کو بھی اللہ کے برابر کیا کسی بھی درجے میں، فقد جعلہ شریکا، تو اس نے اس کو شریک بنا دیا، اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا۔ یہ تو لغوی معنی ہوا ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے۔ اصطلاحی معنی کہہ رہے ہیں الشرک فی الاصطلاح ان یتخذ العبد للہ تعالی ندا یسویہ بہ فی ربوبیتہ او الوہیتہ او اسمائہ و صفاتہ، کہ شرک اصطلاح میں کہتے ہیں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ند بنائے، مقابل، ہمسر، ند کی جمع انداد، ہمسر، اس کے جیسا، اس کے مثل، ہمسر بنائے۔ کس چیز میں مثل بنائے؟ جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں اس کو برابری دے یا شامل کرے، اس کی الوہیت میں شامل کرے، یا اس کے اسماء اور صفات میں شامل کرے۔ 3 باتیں، توحید کی 3 قسمیں نا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ تو اب اللہ کی ربوبیت میں سے، ربوبیت کے معنی میں سے کسی معنی میں کسی اور کو ویسا ماننے لگے جیسا رب کا رب ہونے کا تقاضا ہے۔ رب کے رب ہونے میں ایک چیز مثال کے طور پہ کہ بیماری اور شفا صرف وہی دیتا ہے،
اولاد وہی دیتا ہے, زندگی وہی دیتا ہے. ہم آگے پڑھیں گے. اب کوئی ایسا سمجھنے لگے کہ فلاں بھی اولاد دے سکتا ہے یا دلا سکتا ہے. کوئی یہ بولے کہ ہم یہ نہیں کہتے فلاں بابا سے ان کی قبر پہ اولاد مانگنے گئے تو یہ نہیں کہتے کہ اولاد وہ دیتے ہیں, دیتا اللہ ہی ہے, ان سے دلوائیں گے, بیچ میں ان کو ڈال کے دلوائیں گے. تو اگر دینے والا مان رہے ہیں یا دلوانے والا مان رہے ہیں تب بھی آپ شرک کر رہے ہیں. آگے ہم اس کی تفصیل جانیں گے. تو اللہ کی ربوبیت میں, اللہ کی الوہیت میں, عبادت کے حقوق میں, کاموں میں, عقیدے میں, یا اللہ کے ناموں اور اس کی صفات میں, جیسے اللہ عالم الغیب ہے, اللہ کی طرح کسی بھی درجے میں کسی اور کو عالم الغیب مانا تو اللہ کی ایک صفت میں شریک کیا. تو ان میں سے کسی بھی چیز میں برابری کرنے والا یا اللہ کے ساتھ شامل کرنے والا اگر کسی نے ایک عقیدہ بنایا, اختیار کیا, تو اس نے اللہ کا ہمسر بنا لیا, یعنی اللہ کے ساتھ شرک کیا. اب آگے بحث ہے کہ اس شرک کا کیا حکم ہے. اگر کوئی بندہ شرک اکبر کا ارتکاب کر لے, یہ کر لے ہوئے, تو کیا ہوگا, اس کے کیا نقصانات ہوں گے. میں صرف حکم کو بتا کر نقصانات کو اگلے درس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. اس کا اختصار کے ساتھ شرک کا حکم بیان کرتے ہیں کہ الشرک اعظم ذنب عصى اللہ بہ. شرک وہ سب سے عظیم, سب سے بڑا گناہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے یا کی گئی. فہو اکبر الکبائر واعظم الظلم. چنانچہ یہ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے. کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے زیادہ کبیر اور اکبر ہے, سب سے بڑا ہے. اور جتنے بھی دنیا میں ظلم پائے جاتے ہیں تمام مظالم میں سب سے بڑا ظلم ہے. کیوں؟ لأن الشرک صرف خالص حق اللہ تعالی وهو العبادہ لغیرہ. اس لیے کہ شرک, ہاں یہ شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالص حق کو. وہ کیا حق ہے؟ عبادت. کسی دوسرے کی طرف پھیرنے کو کہتے ہیں. او یا وصف احد من خلقہ بشیء من صفاتہ. یا شرک کے معنی میں یہ بات ہے کہ اللہ کی صفات اور خوبیوں میں سے کسی صفت اور خوبی کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دینے کا نام ہے. جیسا کہ بہت سارے لوگ آج کر رہے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی خصوصیت ہے, یعنی وہ صفت صرف اللہ کا خاصہ ہے. اس خاصے میں کوئی یہ مانے کہ یہ صفت, یہ خوبی, یہ چیز فلاں کے اندر, فلاں مخلوق میں, فلاں پیغمبر میں, فلاں فرشتے میں, فلاں نبی میں, فلاں دیوی دیوتا میں اگر کوئی مان رہا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الشرک لظلم عظیم. یقیناً شرک عظیم, سب سے بڑا ظلم ہے. ولذالک رتب الشرع علیہ آثارا. اسی وجہ سے شریعت نے اس پر کچھ اثرات, اگر کوئی شرط, جب یہ سب سے بڑا ظلم ہے, سب سے بڑا گناہ ہے, ہاں, تو اس کے نتیجے میں شریعت نے بتایا کہ اگر بندہ اس کا ارتکاب کرتا ہے اور اس پر مر جاتا ہے تو کیا ہوگا. تو وہ اثرات جو سب سے بھیانک ہے, شرک کے نقصانات سے بڑھ کر دنیا میں کسی اور چیز کا نقصان نہیں ہے. آگے ہم اگلے درس میں انشاءاللہ اس کا, انہوں نے 3-4 کا تذکرہ سرسری کیا ہے, اور پھر شرک کی قسمیں, اور پھر اس کے بعد شرک کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے ربوبیت الوہیت میں جو شرک ہوتا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں. میں نے اس سے پہلے بھی کہا اور بار بار دہراتا ہوں کہ آج بہت سارے مسلمان جو اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, ان کے ایمان میں, کبھی ان کے عقیدے میں, ان کے عمل میں, اور بہت سارے لوگوں کی زبان اور الفاظ میں شرکیات موجود ہیں. اس ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم توحید اور شرک کے معنی اور مفہوم کو تفصیل سے, باریکی سے سمجھیں, جانیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر کما حقہ عمل کی توفیق دے, اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.